السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا عرفا بعدد فیما جمیع القرآن حرفا حرفا یا بعدد ما فی جمیع القرآن بعدد ما فی جمیع القرآن یا بعدد ما فی جمیع القرآن بعدد فیما جمیع القرآن۔ تو ہمارے اکابرین نے یہ میں نکال لیتا ہوں، تو اس میں سے جو طریقہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں تو کیجئے گا، کیونکہ درود ہیں، جیسے بھی آپ پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ تو ادھر درود قرآنی میں بعدد ما فی جمیع القرآن یہ ٹھیک رہے گا، بعدد ما فی جمیع القرآن حرف رہن پر، تو میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی اسی طرح پڑھیں، بعدد ما فی جمیع القرآن حرف رہن پر و بعدد کل حرف الفا الفا، اس طریقے سے ٹھیک رہے گا معنی کے لحاظ سے بھی، کیونکہ علماء پھر صرف اور نحو میں پڑھ جاتے ہیں، ترکیبوں میں پڑھ جاتے ہیں، تو تصوف میں ترکیبیں کہاں سے؟ تو عزیزان گرامی، ایک حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کرے گا، وہ جو سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ وہ 5 کلمے یہ ہیں: نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نمبر 2، لہ الملک و لہ الحمد۔ نمبر 3، وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، کلمہ توحید لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا ہے نا جی۔ پھر نمبر 4، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمے ہیں، طبرانی فی الکبیر و فی الاوسط میں یہ روایت آئی ہے۔ تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ان 5 کلموں کے ساتھ یہ لاؤڈ سپیکر پھر شروع ہو گیا، جو سوال بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کرے گا۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ، 313 مرتبہ، 1100 کی تعداد، 2 رکعت صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکر، جو بھی بندے کو حاجت ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں اور 1100 مرتبہ پڑھیں۔ سجدے میں جائیں اور سجدے میں پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، پھر واپس آ جائیں، آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ نسخے ہیں، نبوی نسخے ہیں، ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے، بزرگان دین کے اعمال میں ہے۔ ہمارے مشائخ عظام، پیران عظام، اللہ علی کی رحمت کریں، جو زندہ ہے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائیں، اپنے خوبصورت پردوں میں ڈھانپ لے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ آج اسم اعظم والے اذکار اعمال میں بڑے مختصر، برکت کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، یعنی فضیلت
اور بہت باری ہے، بہت وزنی ہے۔ کلمے چھوٹے ہیں، جس طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم کے جو بخاری کی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان، تو اسی طریقے سے یہ بھی میزان میں، ترازو میں بہت باری ہے، آسمان و زمینوں سے بھی باری ہے۔ اب اپنے اعمال میں لائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے نبوی نسخے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ استقامت سے، صبر سے، طیب طاہر ہو کر اللہ کی درگاہ میں کشکول پہ لائیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو لوگ آپ لوگوں کا سوال ہے اللہ سنے گا، اسی نے تو سننا ہے۔ ذلت، عزت، موت، زندگی، رزق، اولاد، نکاح، رات سے دن، دن سے رات، مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ، وہ ترزق من تشاء، اور بے حساب رزق دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو جوڑو جوڑو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، فضل کرنے والی، رحم کرنے والی، حاجات کو برلانی پورا کرنے والی، بلاؤں کو ٹالنے والی، رزق کی فراخی، کشائش رزق، تمام معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں، پھر ہم اللہ سے کیوں دور ہیں؟ پھر ہم اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیوں دور ہے؟ یہ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلمات ہیں، وظائف ہیں، اذکار ہیں۔ انہوں نے تو اصحاب کرام کے ذریعے، امت کے اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مشائخ عظام کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، پیران عظام کے ذریعے، سالکین کے ذریعے، ذاکرین کے ذریعے ہمارے تک کتابوں کی شکل میں، سینہ بسینہ علوم کی شکل میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کی قدر کیجئے گا۔ ادھر ادھر وہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، بجائے اس کے کہ مسنون اعمال ہم پڑھیں جو بزرگوں نے پڑھے ہیں، جو سنت سے بھی ثابت ہے یا اولیاء کرام کے مجربات میں سے ہیں۔ تو یہ جو تینوں ویڈیو ہیں، یہ اسم اعظم علماء نے شمار کیا ہے، مشائخ نے شمار کیا ہے۔ یہی اپنے اعمال میں لائیں۔ اگر بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتے، انشاءاللہ رب آسانی عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پر سختی کے بعد آسانی ہے، پر سختی۔ یہ ظلم کی راتیں کٹنے والی ہیں۔ کب تک تنگ دستی رہے گی؟ کب تک مفلسی رہے گی؟ کب تک بھوک رہے گا، پیاس رہے گا؟ ظلم رہے گا، جابر کی جابریت رہے گی، بدماش کی بدماشی رہے گی، ڈنڈے کا ڈنڈا رہے، کب تک رہے گا؟ بڑے بڑے آ گئے، نمرود بھی آ گیا، حامان بھی آ گیا، شداد بھی آ گیا، بڑے بڑے آ گئے۔ ابو جہل بھی تو تھا، کیا ہو گیا؟ اپنے قبرستانوں میں جا کر حال دیکھو۔ مایوس نہیں ہونا، خوف کا شکار نہیں ہونا۔ دیکھیں سیاہ رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، روشنی ضرور آتی ہے، اور ابھی رات آنے والی ہے، ناصر ہو گئی، رات آئے گی نا جی۔ کیا رات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج طلوع نہیں کرے گا؟ تو ایسے مصائب کا بھی معاملہ ہے، ایسے تنگدستی مفلسی کا بھی معاملہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو اپنے اعمال بھی لائیں گے اور دوستوں تک بھی پہنچائے، گھر بار تک بھی پہنچائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اللہم لا الہ الا اللہ، اللہم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔